اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ پروردگار عالم کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم پہ اتنا کرم کیا کہ ہمیں اس قابل کیا کہ ہم مولا کی منقبت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہماری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو خصال جو شیخ صدوق کی کتاب ہے اس میں سے آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے مولا کی ایسی منقبتیں جو مولا نے خود اپنی زبان سے بیان کی ہیں کہ جناب رسول خدا نے میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ تو 44 نمبر کی منقبت ہم نے آپ کو سنا دی تھی۔ 6 ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کر دیے ہیں، اگر آپ سنیں تو آپ کو اچھا لگے گا کیونکہ غدیر کا بالکل قریب ہے اور آپ سننا چاہیں گے مولا کی منقبت۔ تب ہم 45 نمبر کی 45 نمبر کی منقبت سناتے ہیں آپ کو۔ آپ نے فرمایا جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب اللہ اور اس کے بندوں کا بے انتہا درود و سلام ہو آپ کے اوپر، آپ نے فرمایا رسول اللہ نے مجھے بلایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب کہ میں آشوب چشم میں مبتلا تھا تو آپ نے میری آنکھ میں لعاب لگایا اور فرمایا اے اللہ اس آنکھ کی حرارت اس کی خنکی میں رکھ دے اور اس کی خنکی اس کی حرارت میں رکھ دے۔ تو اللہ کی قسم اب تک مجھے اس آنکھ میں کوئی شکایت نہیں ہوئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا 46ویں 46 نمبر کی منقبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب اور اپنے تمام چچاؤں کو مسجد کی طرف کھلنے والے دروازے بند کرنے کا حکم دیا اور اللہ عز و جل کے حکم سے میرے دروازے کو کھول دیا، پس سوائے میرے کسی شخص کو بھی یہ منقبت حاصل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیوں ہمارے دروازے بند کرائے اور پوچھا تھا کہ بھی ایک سوراخ تو رہنے دیں تاکہ ہم جان سکیں مسجد میں کیا ہو، تو ایک سوراخ بھی کھولنے کا حکم نہیں دیا، یعنی کہ ذرا سا بھی نہیں کہ آپ پی کر سکیں وہاں سے، آپ جھانک سکیں وہاں سے کہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، تو بالکل بند کر دیے سارے دروازے، ساری کھڑکیاں، سارے سوراخ سب بند کر دیے۔ اور جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دروازے اللہ کے حکم سے بند کیے ہیں اور علی کا دروازہ جو کھلا رکھا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ تو یہ کتنی بڑی منقبت ہے مولا کائنات کی جو کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ پھر 47 نمبر کی جو منقبت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے وصیت کرتے ہوئے اپنے قرضے، ایک دوسرے نسخے میں ہے کہ قرضوں کی ادائیگی کا اور ان کے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ میرے پاس مال نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پس میں نے آپ کے قرضوں کی ادائیگی اور آپ کے وعدوں کو پورا کرنے کا ارادہ نہیں کیا مگر یہ کہ اللہ نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی، یہاں تک کہ میں نے آپ کے بہت سے قرضے ادا کر دیے اور آپ کے بہت سے وعدوں کو وفا کر دیا۔ اس کی تعداد 80,000 تک پہنچ گئی اور کچھ باقی رہ گئے جن کی وصیت میں نے حسن کو یعنی کہ امام حسن کو کر دی کہ وہ اس کام کو مکمل کریں گے۔ یعنی رسول وعدہ کرتے تھے کہ اللہ کی مدد آئے گی تو میں یہ دے دوں گا، اور اتفاق ایسا ہوتا تھا کہ کچھ نہیں ملا، تو وہ سارے لوگ جو تھے وہ یہ انتظار میں تھے کہ اب کیا ہوگا، تو اپنے وصال سے پہلے جناب رسول خدا نے مولا کائنات سے کہا کہ میرے قرضوں کو ادا کرنا ہے آپ کو اور میرے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ تو سالہ سال تک مولا کائنات کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہا، حج کے موقع کے اوپر بھی ہوتا تھا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس کا رسول خدا کے اوپر کوئی قرض ہے یا انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہے، تو لوگ آتے تھے اور وہ نشانی بتا کے اور قرض وصول کر لیتے تھے اور
جو وعدہ کیا ہوتا تھا جناب رسول خدا نے وہ بھی پورا کر دیا کرتے تھے مولا کائنات. تو 48ویں یعنی کہ 48 نمبر کی جو منقبت ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر پر تشریف لائے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، جب کہ ہم نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا. تو آپ نے فرمایا اے علی کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو کرامت کے ساتھ مکرم کیا ہے اور آپ کو رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، میں نے اور میری زوجہ نے اور میرے دونوں بیٹوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. نبی نے فرمایا اے فاطمہ سلام اللہ علیہ گھر کے اندر جاؤ اور دیکھو کہ کوئی چیز مل جائے. آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا میں ابھی باہر آئی ہوں. میں نے عرض کیا میں اندر جاؤں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر تم اندر جاؤ. بس میں اندر گیا تو دیکھا کہ ایک طبق رکھا ہے، اس پر کھجوریں رکھی ہوئی ہیں اور ایک پیالہ شوربے کا ہے. لہٰذا میں اٹھا کر اسے رسول اللہ کی خدمت میں آیا. آپ نے فرمایا اے علی کیا تم نے اس قاصد کو دیکھا ہے جو یہ کھانا لایا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا اس کا حلیہ بیان کرو. میں نے عرض کیا سرخ و سبز اور پیلے رنگ کا تھا. آپ نے فرمایا یہ تو بال جبرائیل کے نقوش تھے کہ جن کی در اور یاقوت سے تاج پوشی کی گئی ہے. پھر ہم سب نے مل کر یعنی رسول اللہ نے اور سب گھر والوں نے شوربہ کھایا یہاں تک کہ ہم سیر ہو گئے، مگر اس کے باوجود ہمارے ہاتھ اتنے صاف تھے کہ ان میں سوائے خطوط اور انگلیوں کے کچھ نظر نہیں آیا. اس بار بھی پروردگار عالم نے تمام اصحاب پیغمبر کو چھوڑ کر مجھے اس جنت کے کھانے سے وجہ اس خصوصیت سے نوازا. سبحان اللہ، کیا ہستیاں تھیں کہ جنت سے کھانے آیا کرتے تھے آپ کے لیے. پھر ہے 49 منقبت یعنی کہ 49ویں منقبت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نبوت جیسی خصوصیات عطا کی، جبکہ نبی نے مجھے وسیع ہونے کی خصوصیات عطا کی. لہٰذا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ خوش بخت ہے اور وہ انبیاء کے زمرے میں محشور ہوگا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان مانتے ہیں کہ پروردگار ہمارے دلوں میں مولا کائنات کی محبت کو جاگزیں کر دیا. پھر 50ویں منقبت کے بارے کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے برات یعنی سورہ توبہ کے سلسلے میں حضرت ابو بکر کو بھیجا. پس جب آپ نے انہیں بھیجا، ایک نسخے میں ہے یعنی کہ ایک کتاب میں کہ وہ گئے تو جبرائیل آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اسے آپ کی جانب سے کوئی ادا نہیں کرے گا مگر یہ کہ آپ بذات خود یا پھر آپ ہی میں سے کوئی ہو. تو اللہ کے رسول نے عتبہ نامی اونٹنی پر مجھے روانہ کیا. چنانچہ میں ذوالحلیفہ پہنچا اور اس مبارک سورے کو لیا تو اللہ عز و جل نے یہ خصوصیت بھی مجھے ہی عطا کی. یعنی کہ وہ راستے میں آدھے راستے تک پہنچے تھے تو جبرائیل امین نازل ہوئے، جناب رسول خدا سے کہا کہ آپ جائیں یا آپ ہی میں سے کوئی جائے، یعنی کہ جو آپ ہی کی مثل ہو وہ جائے. تو مولا علی کو روانہ کیا اور آدھے راستے میں ان سے جا کے سورہ برات لے لی اور پھر جا کے اس کا اعلان کیا. تو مشرکوں کا اتنا جم غفیر تھا اور اس میں اتنی بہادری سے مولا نے جا کے سورہ برات کی تلاوت کی اور اعلان کر دیا کہ اب سے بس 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد کوئی کافر نظر نہ آئے. اور ہوتا یہ کہ اگر وہ جاتے تو جب وہ اعلان کرتے تو وہ کہتے کہ تمہارے تو آبا و اجداد بھی ایسے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ تو ان کو شرمندہ کرتے. تو اللہ کو یہ منظور نہ ہوا
کہ کوئی اور سورہ برات کی، کیونکہ نہ کسی میں اتنی شجاعت تھی، نہ کوئی ایسا دین محکم تھا اس کے پاس کہ کافر تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تھے نا، مولا کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کا دین اور ایمان تو اتنا مکمل ہے کہ ان کے تو قریب سے بھی کفر نہیں گزرا۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے مولا رسول سے کہا کہ یا تو تم اعلان کرو اور یا جو ہے نا تم جیسا کوئی اعلان کرے۔ تو خدا کا شکر ہے، احسان ہے کہ ہم ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم مولا کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو مولا نے خود اپنے بارے میں بیان کی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔